بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا درس نماز جنازہ کے متعلق ہے۔ نماز جنازہ کے دو فرض ہیں۔ نمبر 1، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے، اور دوسرا قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، یعنی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، تمام لوگ میت کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم یہ پوری پڑھیں، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں، اور اللہ اکبر کہہ کر درود پاک پڑھیں۔ اور بہتر یہ ہے جو نواز شریف والا درود ہے وہی درود شریف آپ پڑھیں، اور پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہیں لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہو تو پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد سلام ہے۔ اور اگر نابالغ لڑکے کی ہو، اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ اگر نابالغ لڑکی کی ہو نماز جنازہ تو پھر تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا آپ پڑھیں، اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ نماز جنازہ کے لے جانے کا مسنون طریقہ، اگر میت چھوٹا بچہ ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اسے ہاتھ پر لے جائیں، یعنی 10 ب10 لے جائیں، یعنی ایک آدمی اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے، پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے، اسی طرح بدلتے جائیں۔ اگر میت بڑی مرد یا عورت ہو تو اس کو کسی چارپائی وغیرہ پر لٹا کر لے جائیں، اور اس کے سرہانے کو باہر صورت آگے رکھیں، اور اس کے چاروں پایوں کو ایک ایک آدمی اٹھائے۔ میت کی چارپائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہیے، اور ہاتھوں سے اٹھائے بغیر مال و اسباب کی طرح گردن پر رکھنا یہ مکروہ ہے، پیٹھ پر رکھنا بھی مکروہ ہے، بلا کسی عذر
اسی طرح کسی جانور یا گاڑی وغیرہ پر رکھ کر لے جانا بھی مکروہ ہے۔ اگر عذر ہو تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، مثلا قبرستان بہت دور ہے یا بارش ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر آپ گاڑی وغیرہ پر بھی اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جنازے کو لکڑیوں کے درمیان اس طرح اٹھانا بھی مکروہ ہے، دو آدمیوں نے اٹھا رکھا ہو، ایک نے آگے سے دوسرے نے پیچھے سے، جیسے بھاری سامان کھینچا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثلا راستہ اتنا تنگ ہو کہ 4 آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ اور جنازہ اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے، پہلے میت کے دائنی طرف کا اگلا پایا اپنے دائنے کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، اس کے بعد اسی طرف کا پچھلا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، اس کے بعد میت کے بائیں طرف کا اگلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر پھر پچھلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چلے، تاکہ چاروں پایوں کو ملا کر 40 قدم ہو جائیں۔ حدیث شریف میں جنازہ کو کم از کم 40 قدم تک کندھا دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جنازہ کو تیز قدم لے جانا مسنون ہے، مگر اتنا تیز بھی نہ ہو کہ لاش حرکت کرنے لگ جائے، گرنے کا خطرہ ہو۔ اور جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا مستحب ہے، اگر کسی سواری پر ہو تو جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے۔ جو لوگ جنازہ کے ساتھ ہوں ان کو جنازے کے پیچھے چلنا مستحب ہے، اگرچہ جنازہ کے آگے چلنا بھی جائز ہے۔ ہاں اگر جنازہ سے آگے بہت دور چلا جائے یا سب لوگ جنازہ کے آگے ہو جائیں تو پھر مکروہ ہے۔ اسی طرح جنازہ کے آگے کسی سواری پر چلنا بھی مکروہ ہے۔ جو لوگ جنازہ کے ساتھ ہوں انہیں جنازہ کے دائیں یا بائیں نہیں چلنا چاہیے۔ جنازہ کے ہمراہ جو لوگ ہوں ان کو کوئی دعا یا ذکر بلند آواز سے پڑھنا بھی مکروہ ہے، دل ہی دل میں پڑھتے رہیں۔ جو لوگ جنازہ کے ساتھ نہ ہوں بلکہ کہیں بیٹھے ہوں، ان کا ارادہ جنازہ کے ساتھ جانے کا بھی نہ ہو تو ان کو جنازہ کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ جنازہ کے ساتھ ہیں ان کو قبل اس کے کہ شانوں سے جنازہ اتارا جائے بیٹھنا مکروہ ہے، اگر کوئی ضرورت بیٹھنے کی پیش آ جائے تو مذائقہ نہیں ہے۔ جو شخص جنازہ کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز جنازہ پڑھے واپس نہیں آنا چاہیے، البتہ نماز پڑھ کر میت والوں سے اجازت لے کر آ سکتا ہے اور دفن کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے ساتھ پیدل تشریف لے جاتے تھے، جب تک جنازہ کندھوں سے اتارا نہ جاتا نہ بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اتیتم الجنازہ فلا تجلسوا حتی توضع، جب تم جنازہ میں آؤ تو جب تک اسے نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک تم مت بیٹھو۔ ایک روایت میں ہے جب تک لحد یعنی قبر میں نہ رکھ دیا جائے نہ بیٹھو۔ حدیث شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے ساتھ جاتے تو پیدل چلتے اور فرماتے میں سوار نہیں ہوتا جبکہ فرشتے پیدل جا رہے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن سے فارغ ہو جاتے تو کبھی پیدل واپس ہوتے کبھی سوار ہو کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔